السلام علیکم. پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور منزل میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسی انسپریشنل پرسنالٹیز سے جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا مقام ضرور حاصل کیا جو ہم سب کے لیے لرننگ ہے. اور آج کی جو منزل ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, کیونکہ آج کچھ ایسا ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جو یقیناً آپ اسے جانتے ہوں گے, آپ اس سے گزرتے ہوں گے, لیکن آپ نے اس کو ایک آرگنائز وے میں نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی آپ کو ایکسپیرینس کرنے کو ملا ہوگا. تو اسی طرح کے آج ہمارے پاس گیسٹ آج موجود ہیں اجاز خان صاحب. اجاز خان صاحب اسپریچول ہیلر ہیں اور اورا ریپیئر ہیں. یہ بڑا ہی یونیک سا کانسیپٹ ہے, مجھے بھی ابھی اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا. آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اسے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے, اور یو کے سے اسپریچولیٹی میں سرٹیفائڈ بھی ہیں. تو بنا وقت ضائع کیے ہم اجاز خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. اجاز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ اسپیئرنگ دا ٹائم فار ٹاکنگ ٹو اس. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے پلیٹ فارم کا, اور اسپیشلی آپ کی ٹیم کا, کہ اگر یہ پیغام کسی ایسے بندے کو پہنچ جائے جس کو اس کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے ہمارا مقصد آج کا بھی حل ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی انسینٹیو کریٹ کرے گا. اور یہ سب لسنرز میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام پروگرام مرتب کیا, جس کی وجہ سے آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں. یہ بھائی ہماری کر رہے ہیں, اور میں بھی آیا ہوں تاکہ اس بندے کو, میں پوسٹ مین ہوں. اللہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لفظ میں جو ہے وہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا. سب تعریف ہے میرے اللہ کی, سب تعریف ہے میرے اللہ کی. جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ہم میں پڑھانے کی, پڑھنے کی, سکھانے کی, دکھانے کی, سونگنے کی, کھانے کی, یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جو لفظ میں ہے وہ بہت بڑا فساد ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جی میں ایک پوسٹ مین ہوں 22 سال سے, اور جو پوسٹ کسی کے لیے آتی ہے میرا کام ہے اس کو ویسے جو کہ تو پہنچا دینا. بہت شکریہ اجاز صاحب. یوزلی ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پروفائل سے, آپ کی جو بچپن اور جوانی اور کہاں سے آپ چلے اور کہاں تک پہنچے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا اسکپ کر کے اس کو بعد میں لے کے جانا چاہتا ہوں. لیکن ایک جو بڑا انٹرسٹ آپ کے انٹروڈکشن سے ہی کریٹ ہو چکا ہے, اسپریچول ہیلنگ اور اورا ریپیئر, یہ کانسیپٹ کیا ہیں, یہ ہمارے سامعین کے لیے بتائیں. دیکھیں, پہلے زمانے میں جو بھی لوگ آتے تھے وہ فیض پہ ہم یقین کرتے تھے. میرے اپنے 9 استاد ہیں الحمدللہ, اور فیض جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کشف بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مگر ہمارے جو نئے بچے ہیں, جو نیو جنریشن ہے, وہ ہم سے زیادہ بریڈی ہیں, کیونکہ اب ہومیوسیپین سے لے کے جب سے عقل کو تھوڑا سا پالش کیا گیا اور چیزوں کی سمت کھلی, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے جو ہے نا حکمت کے اوپر کھولنے شروع کر دیے. دیکھیں, ہماری 90% سے زیادہ پرابلمس جو ہے نا وہ ایول آئیڈینٹی سے ہوتی ہے. ایول آئیڈینٹی کو سمجھے بغیر آپ اورا کو نہیں سمجھ سکتے. اورا آپ کا مین امیون سسٹم ہے, جو آپ کی یہ باڈی چلا رہی ہے نا, جس میں لنگز ہے, ہارٹ ہے, کڈنیز ہے, آپ کا برین ہے, یہ سب اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک حالہ بنایا ہوا ہے جس میں مثالی کہہ سکتے ہیں اردو میں. میری اس پہ اورا کے اوپر الحمدللہ 22 سال کی ریسرچ ہے. جب میں پہلے اورا جی, تو اورا ہی آپ کا امیون سسٹم ہے. آپ کے چینلائز انرجیز میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اورا کریٹ کیسے ہوتا ہے. اگر اورا آپ کا کمزور ہو تو خواتین کے بال کیوں گرتے ہیں, ان کو نظر کیوں لگتی ہے, ایجنگ کی طرف کیوں چلے جاتی ہیں, ڈپریشن میں کیوں چلے جاتی ہیں, بچے آٹزم کے شکار کیوں ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ میڈیکل سائنس ابھی میں اس پہ بات کر کے آؤں NHS UK میں ان کو سمجھا کے اپنی طرف سے اللہ کرے ان کو بھی چیزوں کی شناخت ہو جائے. تو اورا بیسیکلی آپ کی باڈی کے ارد گرد ساتھ ایک لہر ہوتی ہے جو آپ کو نیگیٹو انرجی سے, آپ کو نظر سے, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ 12 حدیثوں میں, صحیح بخاری لے لیں آپ, انہوں نے کہا تھا کہ جو آخری دن ہوں گے تو اس میں زیادہ جو اموات ہیں وہ نظر سے ہوں گی. تو اس کو کیا کیا کہ ایک خاص طبقہ ہے یہاں پہ, ان کے پاس آپ چلے جائیں, وہ ظاہری بات ہے ڈیمانڈ کو ہی سپلائی ہے, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو ان کو یا وظائف پہ لگا دیتے ہیں. وظائف پڑھنا برکت کے لیے بہت اچھا ہے, وظائف اللہ کی خوشنودی کہ آپ نے, آپ کی ساس نے یا آپ کی نند نے, آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ, وہ یہاں پہ. مجھے تو لگتا ہے جب میں آیا ہوں لاہور میں, تو میں تو ابھی ساری دنیا میں جاتا ہوں, میرے لیکچرز ہوتے ہیں, تو یہاں پہ مجھے لگا کہ آدھے لوگوں نے جادو کروایا ہوا ہے اور آدھے لوگوں پہ ہوا ہے, اور کسی کو کوئی کام نہیں. یا آدھے خواتین جو ہے نا ان کے اوپر جنات ہیں, جنات بھی اتنے فارغ نہیں ہوتے. پوزیس انرجی ایک اور چیز ہوتی ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میرا ملک ہے, اس کا بڑا قرض ہے مجھ پہ, مجھے پہچان میرے ملک نے دی, میرا نام میں نے, جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ ویریو, خاص کر آج کل تو چاہے سیاسی کوئی بھی حالات ہو, مجھے سیاست کا بالکل نہیں پتا,
مگر آج کل میں کسی کو بتاتا ہوں وہاں پہ، میں I'm based in UK for the past say 22-25 years. So جب کسی کو میں بتاتا ہوں کہ I'm from پاکستان تو ایٹ لیسٹ لوگ اکنالج کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی کنٹری ہے. تو اس کا ہم سب چیز، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے. آپ کی مال کا صدقہ ہوتا ہے، آپ کی فراست کا صدقہ ہوتا ہے، آپ کی اولاد کا صدقہ ہوتا ہے، آپ کے ہر چیز کا صدقہ. یہ جو اتنا خوبصورت ریڈیو اسٹیشن ہے، اتنی اچھی یونیورسٹی، اس کا بھی صدقہ ہے کہ جب آپ نادار لوگوں کو تھوڑا سا کچھ اس کی عزت دیں گے تو اس کا صدقہ نکلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھی نالج دیا، میں اس قابل تھا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم رحم ہے، تو میں اس کا صدقہ یہ کہ میں یہ پیغام ہر اس بندے تک پہنچاؤں جو سننا بھی چاہے، جو نہیں بھی سننا چاہے. اگر سن لے گا تو اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہیں سنے گا تو باقی ٹرش میں ڈال دے گا اس کو. تو اورا کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ہر انڈیویجول کے گرد اس کا ایک اورا ہے. سر اورا ہر چیز کا ہوتا ہے. ہر اورا کہتے ہیں الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ کو. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انرجیز ہیں. یہ جس کرسی پر بیٹھے لیونگ تھنگس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہر چیز. اچھا، نان لیونگ تھنگس کی بھی چیز دیکھیں. صحیح، آپ کی ہر چیز کی ایک انرجی ہے نا. یہ کوئی سافٹ فارم ہے، کوئی ہارڈ فارم ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ آپ کے باڈی کے اندر 7 چینلائز سسٹم ہے جس کو اردو میں لطائف کہتے ہیں. اس پہ بڑا کام کیا ہمارے صوفی حضرات نے. جاپانیز میں اس کو چی کہتے ہیں. تمام مذاہب اس سے متفق ہیں ان انرجی پوائنٹس کے اوپر. اچھا، سنسکرت میں اس کو چکرا کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہندو میتھولوجی ہے. نہیں بھائی، یہ ہماری کھوئی میراث ہے. علم جو ہے نا وہ ہم مومن کی کھوئی میراث ہے، اور ہم نے کسی میں، اور جو بھی چیز ہمیں کہیں سے ملے گی ہمارا حق ہے اس کو اوپر لینا. کیونکہ وہ سنسکرت میں جو ویل ہوتا ہے اس کو چکرا کہتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ کے اندر انرجی پوائنٹ ہوتے ہیں یہ گول ہوتے ہیں، جو صاحب نظر ہے جو اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ آپ کے اندر جب یہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں تو ان میں مینجمنٹ کی الگ ہوتی ہے، اس میں فائنانس کی الگ ہوتی ہے، اس میں محبتوں کے لیے آقا کریم کا رنگ ہے گرین. میرے اللہ کا، اللہ نے ان کو سیگریگیٹ کیا. جس طرح لال رنگ میرے اللہ تعالیٰ نے حسین کے لیے دیا ہے. میں کسی مکتبہ کو مطلب میں کسی فرقے کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جی اللہ مجھے اتنا حجۃ الوداع تک کا مسلمان رکھ دے کہ جہاں آقا کریم نے اپنا خطبہ ختم کیا وہاں سے میں نے شروع کرنا ہے. میں ویسے بھی کسی فرقے پہ یقین نہیں کرتا. اور یہ ہماری جو ویورشپ ہے یا جو لوگ ہمیں سنیں گے وہ سارے ایک مسلمان تو ہو نہیں سکتے. تو ہم وہ بات کریں گے کہ جو جس پہ ہمارا وہ جو ہے نا وہ جیسے آقا کریم سب کو اپنے گرد گرد ملاتے تو ہماری پیغام سب کو پہنچے. ہم نے کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو اس میں ریسٹرکٹ نہیں کرنا. تو یہ جب انرجی 7 چینل ہوتے ہیں، ایک وہی بات ہو رہی تھی، ایک محبت کا رنگ ہوتا ہے، پھر ایک تھروٹ کا ہوتا ہے، بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر ایک تھرڈ آئی ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہوتا ہے، پھر ایک کراؤن ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کنیکشن اگر اسٹرانگ ہو جائے تو آپ کو وسوسے کم آتے ہیں. جب یہ تمام انرجیز کریٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ کے اسپائن کے ذریعے آپ کے مائنڈ تک پہنچتی ہیں. مائنڈ اس کو ایک فریکوینسی میں ڈال کے آپ کے ارد گرد ایک لیئر بنا دیتا ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں. اورا اگر اسٹرانگ ہو تو آپ کو نظر نہیں لگتی. اورا اگر اسٹرانگ ہو تو اگر آپ کا اورا آپ پازیٹیو آدمی ہے تو اورا اس وائبس کو جو قریبی لوگ ہیں ان تک پہنچا دے گا. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں، بڑے اچھا شی از ویری میڈ اپ، بڑا اچھا میک اپ بھی کرتی ہیں اور یہ وہ، مگر اندر سے وہ اسٹریس ہے، اندر سے وہ پریشان ہے. تو باہر سے وہ خوش نظر آنے کی جتنی بھی کوشش کریں گی نا تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو لوگ جائیں گے، جو ان کے پاس وہ جائیں گی تو اس کی پائنیئر گلینڈ سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈپریس ہے. تو اورا بیسیکلی آپ کا سب سے امپورٹنٹ وزٹنگ کارڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اورا کے بارے میں بڑی ہی کیونکہ میں سمجھتا تھا اور بہت سارے سامعین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اورا کوئی کلیکٹیو چیز ہے جو کہ ہم کسی بھی جو پوزیس کرتا ہے اور ایک انسان انڈیویجول کا ایک اورا ہے. آپ نے اس پہ بڑے اچھی بات کیا. ہم نے اعجاز صاحب اپنے سامعین کو ساتھ ساتھ میوزک کے تھرو محظوظ بھی رکھنا ہے اور ابھی پروگرام میں وقت ہے ایک میوزک بریک کا، اور جب میوزک بریک سے سامعین واپس آئیں گے تو یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ میں کسی انڈیویجول سے ملتا ہوں تو میں بڑا بوسٹ اپ محسوس کرتا ہوں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسے انڈیویجول سے بھی ملاقات ہوتی ہے یا 2-3 لوگوں سے ایسی ملاقات ہوتی ہے جو مجھے بظاہر بہت اچھا فیل کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی کمپنی میں بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہوں، بڑا اسٹریسڈ ہوتا ہوں، بڑا جو انکمفرٹ سی ایک فیل آتی ہے، حالانکہ وہ مجھے کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے اور وہ بظاہر میرے ساتھ بہت بہتر ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا. تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوال اور نظر وغیرہ کے حوالے سے جو بات ہے یہ ہم بریک کے بعد کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آج منزل میں انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو فزیکلی شاید ہمیں نظر نہیں آتی لیکن محسوس ضرور ہوتی ہیں. اور اورا کے حوالے سے اعجاز احمد خان دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بریک پر جب ہم گئے تھے تو اس سے پہلے ہم نے کچھ سوالات اعجاز صاحب کے سامنے رکھے تھے، اور وہ میرے اور آپ کے سوالات ہیں. وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں. اعجاز صاحب، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے ہماری انرجی بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. اور وائس ورسا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہوتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یار بس جاؤں، میں یہ کمپنی چھوڑوں. تو یہ اس کی کیا سائنس ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پینیل گلینڈ سسٹم رکھا ہوا ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تمام احساسات رکھے ہوئے ہیں. ہم سب کے اندر کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ اس کو جتنا ٹریگر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ باڈی بلڈرز کو دیکھ لیں، وہ اپنے مسلس کو بلڈ اپ کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ایتھلیٹس ہیں وہ زیادہ اسٹیمپ. اسی طرح آپ کے اندر ایک پوری کائنات ہے، پوری کائنات. آپ جب اس کے معاملات کو سمجھ آتے ہیں نا علی بھائی، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھ جائے گی کہ میرے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا مہربانیاں کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ سنسیئر نہیں ہے، یا اس کے اندر صرف دیکھیں، جو لوگ معاف نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرنا چاہتے، جن کے اندر حسد ہو، کینہ ہو. حسد، بغض اور کینہ، یہ تینوں ایسی چیزیں جو انسان کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے، اپنے لیے بھی، اللہ کی نظر کے لیے بھی، اور لوگوں کے لیے بھی. تو ایسے لوگ جیسے ہی آپ کی ریڈیس میں آئیں گے، دیکھیں انسان every person wanted to be happy. خوشی ہمارا حق ہے. اللہ نے یہ سارے پیغمبر آپ کے لیے اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ خوش ہوں. خوش ہونے کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چلیں. خوش ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو صحیح منزل ملے. خوش ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو کمفرٹ ملے. اتنی خوبصورت دنیا بنائی جس میں تمام ہوائیں، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، درخت، پھول، جانور، یہ اتنی خوشنما دنیا کس لیے اللہ نے آپ کے لیے مرتب کی؟ یہ اتنے اچھے رنگ کیوں دیے؟ یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ بھی بنا سکتے تھے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ آپ کو کمفرٹ کیا. تو وہ لوگ جو کہ پازیٹیو نہیں ہوتے، جب وہ آپ کے اورے کے ساتھ ان کا اورا میچ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا شارٹ سرکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، آپ کے لیے تعظیم ہے، ان کے اندر کم غرض ہے. انسان دیکھیں، ہم غلطیاں بھی کریں گے، ہمیں غصہ بھی آئے گا، ہم جو ہے نا مگر ہم نے اونٹ کی طرح اس کے اوپر کینے کو پالنا نہیں، ہم نے معاف کرتے رہنا. آپ کو میں عرض کرتا ہوں علی بھائی، جس بندے میں معاف کرنے کی ٹینڈنسی آ جائے نا، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. میں انسان ہو کے کسی ایک انسان کی غلطی کو معاف کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق مجھے ریٹرن دے گا نا. تو وہ میری کروڑوں غلطیاں معاف فرما دیں گے، انعامات دے دیں گے کہ اس نے میری ایک پینٹنگ کو. اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. آپ نے اتنی اچھی ٹائی پہنی ہوئی ہے، اتنا اچھا بلیو کو سوٹ ہے، رومال ہے، میں اس کی تعریف کروں گا تو شاید آپ کو اتنا خوشی نہ ہو. آپ یہ کوئی بھی خرید سکتا. مگر اگر آپ کوئی دو لفظ لکھیں گے یا کوئی شعر سنائیں گے یا کوئی پینٹنگ بنائیں گے تو میں اب اس کی تعریف کروں گا نا، تو وہ آپ کی انوینشن ہے، آپ بڑا اچھا فیل کریں گے. ہم اس کی انوینشن ہے، ہم اس کی پینٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی بندہ جب اس کی پینٹنگ سے پیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے پینٹنگ کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی کریشن کی تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا. تو جب کوئی بندہ نیگیٹو ہوتا ہے اور آپ کے قریب آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے پینل گلینڈ سسٹم سے آپ کو ریکارڈنگ آ جاتی ہے کہ اس سے بھاگو، کیونکہ ہم اداس رہنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو خوشیوں سے دور کرنا نہیں چاہتے. کوئی بھی، میں اکثر اپنی میں روزانہ 100 سے لے کے یہاں پہ جب سے پاکستان آئے ہوں، سیشن کے علاوہ 60 بھی رہی، میار خان، کراچی، آپ یو نیم دا پیپل. صبح جب میں اٹھا ہوتا ہوں، میں نے کل ایک دوست کو کہا کہ یار وہ مجھے گلا کہہ رہا تھا کہ آپ آ نہیں رہے. میں نے کہا بھائی میں نے صبح ناشتہ صبح شام 7 بجے کیا، اتنا رش تھا. آتے ہیں لوگ جن کے دیکھے. میں نے تو کہا میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میں تو پوسٹ مین ہوں. تو جو بندہ بھی آپ کو خوشی دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، آپ اس کے پاس بھاگیں گے. اور جس ریلیشن شپ سے آپ کو کانٹے چبھیں گے، کونیاں چبھیں گی، اور ہر وقت آنے ہر وقت، تو پھر ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ظاہری طور پہ اگر آپ کو اچھا بتا رہے ہیں تو ان کا اورا تو آپ کو بتا دیتا ہے نا کہ وہ اچھا. یہ نیگیٹو بھی آپس میں کوئنسائڈ کر کے کوئی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں؟ سر بالکل کرتے ہیں نا. جس بندے کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک وقت میں آپ کے دوست اور طرح کے ہوتے ہیں.
ایک کچھ وقت ہوتا ہے جب آپ کی ذہنی بلوغت شروع ہوتی ہے, آپ کی دیکھیں آپ کا مائنڈ ہر گھڑی کے ٹک کی طرح میچور ہو رہا ہے. اگر آپ نے اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر دیا, اگر آپ نے فزیکلی اور آپ کی مینٹلی اسٹرانگ ہو گئے, تو آپ کے دوست آٹومیٹکلی اس طرح بنتے جائیں گے. اگر آپ خوشبو بانٹنے والے ہوں گے تو آپ عطار کی دکان میں بیٹھیں گے. اگر آپ بدبو بانٹنے والے ہوں گے تو کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں سے بدبو ہو. تو جس بندے کا جتنا اسٹرانگ اورا ہو اتنا ہی اسٹرانگ لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے وہ. اچھا, ہمارے ہاں ایک بڑی ٹرم لٹریچر میں بھی اور ویسے بھی یوز کی جاتی ہے, لو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو یہ اس میں بھی کوئی اورا وغیرہ, یہ پہلے بتائیں کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اس میں اورا کا کوئی ایک طرح کا اورا یا کوئی محبت کا اورا اگر وہ اس اورے میں آ جاتا ہے تو یہ بھی کوئی اس طرح کی بات ہے؟ دیکھیں جی بالکل ہے اس کی, مگر ایک اس سے بات ضرور کر لیں. ہماری لاہور کالج فار وومن لیکچر تھا, تو میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا یا بیٹیوں سے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہو کہ آپ خوبصورت ہو. تو اس میں سے کافی رش تھا, تو اس نے 4-5 لڑکیوں نے, باقی نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو میں نے کہا آپ سب خوبصورت ہو, سب. آپ کا لاک اینڈ کی کمبینیشن بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جس کو آپ خوبصورت لگیں گے نا, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پروگرام کیا ہوا ہے, اس کو آپ کے لیے پروگرام کیا ہوا, اس کو آپ دنیا کے سب سے خوبصورت. آپ کے یہ نہیں کہ صرف ہاتھ خوبصورت لگیں گے, آپ کی آنکھیں خوبصورت لگیں گے, یا صرف آواز. جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے, آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, تو اس کا مطلب باقی چیز کچرا ہے آپ کا, پھینک دیں اس کو. اگر آپ کو کوئی بندہ کمبینیشن آپ کو مل جائے, اور ضروری نہیں کہ لاکر کی کمبینیشن صرف ایک بنا ہوا, ایک بھی ہو سکتا ہے, تو بھی ہو سکتا ہے. زندگی میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کسی کا, مگر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں رکھا ہوا نا. وہ میرا جس اللہ کو میں جانتا ہوں, نہ وہ سزا پہ یقین کرتا ہے, نہ وہ آزمائش پہ یقین کرتا ہے. یہ سزائیں بھی ہم خود چنتے ہیں, یہ آزمائشیں بھی ہم خود اپنے آپ کو, جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا ریٹرن آپ کو آتا ہے. نیوروپاتھ ہے, آپ مجھے کمفرٹ دینا شروع کر دیں گے, اللہ تعالیٰ 11 گنا آپ کو دینا شروع کر دے گا, 70 گنا بھی دے سکتا ہے وہ. اور آپ مجھے انکمفرٹیبل کریں نا, کوئی کسی کو تانے کریں, بلی کریں ایک دوسرے کو, تو وہی انکمفرٹیبلنس کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. ہم جب کسی ایسے بندے کو ملتے ہیں نا, تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں اس کی شاید اپیرنس اتنی فیسینیٹ نہ کرتی ہو. بڑے لوگ اکثر ایک دوسرے کو ضد کرتے ہیں کہ یار تمہیں اس میں کیا اچھا لگا. لڑکیوں کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کا کہ تمہیں, یا لڑکوں کہتے ہیں کہ یار وہ, مگر اس کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پنچنگ, اس کی لاک ان کی کمبینیشن میں وہی اس کی چابی ہو. دیکھیے ہم تو جو ہے نا عالم برزخ میں کروڑوں سال رہتے آئے ہیں, ہماری روحیں جو تو عمر ربی ہیں, وہاں پہ پہچان بھی ہوتی ہے, وہاں پہ بات بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہماری وہاں پہ شناسائی ہو, یا ہو سکتا ہے ہمارا اورا ایک ہو, یا ہو سکتا ہے ہمارا وہ جو انرجی پوائنٹس ہیں ان کی آپس میں جو فریکوینسی ہے وہ ایک لیول کی ہو, اور ہم ایک دوسرے کو اٹیک کرے. ضروری تو نہیں کہ خاتون کو کرے یا مرد خاتون کو کرے, یا اس طرح کے, کوئی بھی آپ کو کر سکتا ہے. اب یقین کریں کبھی کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی ٹرین میں, جہاز میں, کوئی بزرگ یا کوئی بچہ یا کوئی بھی آپ کو بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں, آپ کا دل کرتے ہیں ان کی خدمت کریں, ان سے بات کریں. کوئی بزرگ عورت بیٹھی ہوتی ہے اکیلی, آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ویسے بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے. یہ جو ڈسیبل بچے ہیں, 70 سال سے اوپر لوگ ہیں, ان کے پاس جا کے بیٹھنے سے, آپ کے نیچر میں جا کے بیٹھنے سے آپ کا اورا بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. مگر اس پہ ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ کہ یہ نظر بد جو لوگ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ نظر بد کیا ہے, اس کا سائنٹیفکلی پروون کیسے ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. بہت ہی مزیدار گفتگو ہے, اور بڑی میرا دل کرتا ہے اور کر رہا ہے کہ میں بس آپ کو سنی جاؤں اور آپ بولتے ہی جائیں. لیکن پروگرام میں ہم جا رہے ہیں میوزک بریک کی طرف, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ان سے اجاز صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کس طرح سے کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن سے ہم اپنی پازیٹیو انرجی, اپنا اورا بلڈ کر سکیں, اور خاص طور پہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. اور اگر ہم کسی بیماری کا شکار ہیں تو کس طرح سے ہم کیا ٹپس اپنا سکتے ہیں جن سے ہم ان کی شدت کو کم کر سکیں یا ان پر قابو پا سکیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, میوزک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. جی سامعین, پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز خان جو کہ فیتھ ہیلر ہیں اور اورا ریپیئر اسپیشلسٹ ہیں, اور اسپرچول ہیلنگ پہ ان کا بہت کام ہے, اور یو کے سے تشریف لائے ہیں. اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج اپنا جو نالج ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور اورا کے حوالے سے سائنٹیفک ان کی جو گفتگو تھی وہ بالکل ایک انسان کے لاجک پارٹ کو اور جو اس کے ریشنل پارٹ ہے اس کو, ویسے بینگ اے مسلم ہم اس ساری چیزوں کو بلیو تو کرتے ہیں, لیکن جس طرح لاجیکل سیکوینس انہوں نے بلڈ کیا ہے یہ بہت ہی امپریسو ہے. اجاز صاحب ہمیں بتائیے گا کہ بیماریاں جو ہیں بہت ساری
آج کل ہم کوئی نہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے. تو یہ جو آپ کا نالج ہے جس پہ آپ کا کام ہے فیتھ ہیلنگ اور اورا ریپیئر کے حوالے سے, تو بیماریوں سے ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں اس علم کو استعمال کرتے ہوئے؟ دیکھیے جی, اس کا تو کام ہے ہیلنگ ہے. آپ کا اورا آپ کا مین امیون سسٹم ہے, اسی نے آپ کے اسپائن کے ذریعے جا کے انرجی کریٹ کرتی ہے. آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ دنوں میں آپ کو بیمار کر سکتا ہے, دنوں میں آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں, آپ کی اسکن خراب ہو سکتی ہے, تو اگر آپ کا اورا ریپیئر ہو جائے تو جتنی بھی انرجی سسٹم آپ کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ڈرین ہونے سے بچ جائے گی, باہر سے نیگیٹو انرجی آنا بند ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ وہ چیزیں دوبارہ ریپیئر کرنا شروع کر دے گا جو ڈیمیج ہے. اب یقین کریں جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں, جب وہ آتے ہیں ایک خاص قسم کی پیس آف مائنڈ میں, ایک خاص قسم کی کیتھارسس میں, اس کے ساتھ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی باقی چیزیں بھی کرنی ہے, بد پرہیزیاں نہیں کرنی, مگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو آپ کا اسٹریس, آپ کی انزائٹی, اور یہ دونوں تب ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین کم ہوتا جاتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کے بعد آپ کو سٹریس کیوں ہوگا, آپ کو انزائٹی کیوں ہوگی؟ آپ کا اورا بروکن ہے تو اس کے بعد ہی میڈیکل پرابلمز آپ کی کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اتنی زیادہ نیگیٹو انرجیز آپ لیتے ہیں, آپ کے چینلائز سسٹم کام نہیں کرتے, آپ کے اسپائن کے ذریعے وہ انرجی مائنڈ تک نہیں جاتی, آپ کے انوینشن سیل نہیں کریٹ ہوتے, آپ کو بڑی سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ایک بہت بڑی پرابلم لگتی ہے, آپ کو بند کے لیے لگتی ہے. مگر یہی ذہن میں اگر آپ کے وہ انرجی پہنچ جائے, آپ کی مینٹل انرجی بڑھ جائے, تو بڑی سے بڑی پرابلم چٹکیوں بجاتے ہوئے آپ حل کر. اچھا, بیمار لوگوں کو ایسی کو 2-3 باتیں بتائیں کہ جو ان کو بالکل چھوڑ دینی چاہیے اور 2-3 چیزیں اپنا لینی چاہیے تاکہ وہ اپنی بیماری پہ قابو پا سکیں. سر, بیماری پہ قابو پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر قابو پانا پڑے گا. بیمار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. آپ کا مائنڈ اتنا زیادہ الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ لیتا ہے آپ کی باڈی سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وسوسوں کو جانے دیں, ڈر کو جانے دیں, شک کو جانے دیں, جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راضی برضا سمجھیں اپنے آپ کو. لوگوں کے ساتھ غصہ کرنا بند کر دیں. اگر آپ یقین کریں, اور اس کے بعد بھی آپ یقین کریں, یہ میں مسلمان بہن بھائیوں کو ایک بات بتا رہا ہوں, اگر آپ صبح اٹھتے ہی 10 دفعہ, یہ میری اپنی آزمائی بات ہے اور کروڑوں لوگوں کی آزمائی بات ہے کہ صبح اٹھ کے 10 دفعہ اگر آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں, اگر آپ یا حفیظوں پڑھ کے نکلتے ہیں, اور وہ ہزاروں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کرنا ہے تو ایک اخلاص کے لفظ کر لے گا, ہزاروں دفعہ پڑھیں گے نا ایک جگہ میں بیٹھ کے, تو ہو سکتا ہے وہ بھی نہ قبول کرے. اور درود اور ورد ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہوتا, آپ نے اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے, اپنے ایکشنز میں آپ نے رحیم بننا ہے, اپنے آقا کریم کے اخلاقیات کو صرف پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, آپ نے اخلاقی طور پہ اس کا نمونہ کوشش کرنی ہے. دیکھیں ان کی طرح کون بن سکتا ہے, مگر اگر ہم ان کی اخلاقیات پہ چلیں گے تو جیسے جیسے آپ لوگوں کو معاف کریں گے, جیسے جیسے آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالیں گے, آپ کا اورا مضبوط ہوگا اور آپ کا مائنڈ آپ کی باڈی کو آٹومیٹکلی ریپیئر کر دے گا. یقین کریں, میں نے پچھلے کوئی سال میں ایسی چیزیں ہوتی دیکھی, کرنا سب اللہ نے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی ڈاکٹر, کوئی طبیب, کوئی ہیلر تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کنیکٹیویٹی وتھ گاڈ نہ ہو. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جب ڈاکٹر بات سنتا ہے, وہ پین اٹھاتا ہے اور وہ پرسکرپشن لکھتا ہے, تو اس 3 سیکنڈ میں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ لکھ کے دو. مگر جس کی کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو, جو صرف لوگوں کے ساتھ وہ صرف کاٹنے پہ یقین نہ کرتا ہو, پھر تو اس کا ایک وائی فائی اللہ کا علی, اس سے آپ اپنا آپ کو ٹیون کر لینا تو آپ کو ڈاؤن لوڈ وہاں سے آنی شروع ہو جائے گی. ایک اور ہے, اف یو بلیو ان گاڈ یو ہیو ٹو بلیو ان دا ایول ایز ویل. تو اس کا بھی تو اپنے ایک وائی فائی ہے, اگر اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو وہاں سے چیزیں آ جائیں گے, پھر بیماریاں بھی آئیں گی, پھر اسٹریس بھی آئے گا, پھر باقی معاملات بھی آئیں گے. اچھا, اعجاز صاحب, تقریباً کوئی آدھے پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے, اور ہمارے ہاں بڑی یہ پریکٹس ہے کہ ہم جب بھی گھروں میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم اس سے ایک پریکاشن بھی لیتے ہیں کہ کوئی نظر بد ہمارے مذہب میں بھی ہے اور ویسے سائنٹیفکلی بھی پروف ہے. تو جو نظر بد جن کو لگی ہے اور یہ نہ لگے, دونوں کے لیے آپ بتائیں کچھ ہمیں کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں. سر دیکھیں, آپ نے جو فرمایا کہ آدھے پاکستان کو لگتا ہے کہ ان کو نظر بد لگی ہوئی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے 80% کو نظر بد جو ہے نا وہ
प्रूवन है साइन. मैं अगर आपकी तरह बनना चाहता हूँ तो मैं आपकी तरह कपड़े पहनूंगा, बात करूंगा, मगर जब मैं नहीं बनाऊंगा तो मैं आपके लिए हसद क्रिएट कर लूँगा. हसद क्या है? केमिकल क्रिएट करूँगा ना. उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाएगा, वो बुग़्ज़ में चला जाएगा. फिर कीना का मतलब मैं आपको नुकसान करना चाहता हूँ. तो केमिकल इतना ज़्यादा आपके लिए जो मैंने बनाया मेरे माइंड में इतना पक चुका होगा, जब मैं आपको देखूंगा तो अपनी साइट के ज़रिए वो सीधा थ्रो कर दूंगा. अगर आपका वहाँ भी ऑरा आता, अगर आपका ऑरा ब्रोकन हो और आपका, तो वो सीधी आपकी वो चीज़ है, कोई किडनी डैमेज कर देगा आपकी ज़िंदगी से. जो हम बंदिश कहते हैं वो क्या है? अगर नज़र लगने से आपके ऑरे से फाइनेंस का रंग उड़ गया तो बंदिश हो गई, आपको पैसे आने बंद हो गए. आपकी अगर ग्रीन कलर हो गया तो लोगों से आप वैसे ही लड़ना शुरू कर देंगे. बेगम में, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, बच्चों में फिर वो एनर्जी जाएगी. फिर उसके बाद और भी बड़े मामलात होते हैं. तो नज़र वाकई इसको वी नीड टू एड्रेस इट ऑन वेरी. तो सर बच्चा किस तरह जा सकता है? सर उससे सबसे पहली बात तो ये कि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा. ऑरा स्ट्रांग कैसे होगा? अगर आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग आप करते तो नज़र नहीं लगती. ऑरा टूटने के बाद नज़र भी तब लगती है. उससे बचा ये हो सकता है कि अगर आप मुसलमान जैसे मैंने अर्ज किया और आपका अल्लाह ताला पे यकीन है, सबको अल्लाह ताला पे यकीन होता, मानने वाले, आटा एक है, पेड़े अलग अलग हैं, मेरे अल्लाह ताला की मर्जी है जो भी वो करे. तो आप अगर सूरह कौसर सुबह पढ़ के उठें और आप या हफीज़ो पढ़े तो नज़र का उससे बहुत अच्छा इलाज हो सकता है. वो जो चीज़ें डैमेज है वो तो ज़ाहिर बात है वो कोई हीलर ही रिपेयर करेगा. आपको एक अर्ज़ कर दूँ, यहाँ पे एक अजीब सा फिनोमेना देखा है. अगर आपकी जूती टूट गई अली भाई, आप इसको टेबल पे रखें और 1000 दफ़ा वज़ाइफ पढ़ें उसके ऊपर, असबाब दुनिया अल्लाह ताला ने दुनिया चलाई है, उसमें आसानी पैदा हो जाएगी. मगर ले जाना आपको उस जूती को मोची के पास ही होगा. वो मोची बहुत ज़रूरी है. वो मोची, वो पलंग बनाने के लिए आपको बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब काम खुद ही होने शुरू हो गए तो दुनिया तो रुक जाएगी. तो असबाबी दुनिया भी हमने करना है कि अगर आप पे कोई वाकई नज़र है, कोई ऐसी चीज़ है तो उसका बड़े की ओर है वो, उसके लिए हम अलग से इंशाल्लाह टाइम रखेंगे और 1 बाय 1 की, क्योंकि मुख्तलिफ किसी की ख़वातीन की शादी नहीं होती, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, कुछ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कुछ मल्टीपल डिसऑर्डर होता है उनको, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं. तो ये सब को एड्रेस करके 1 बाय 1 आप उनकी देखें. अच्छा सर, हमने आपके इंट्रोडक्शन में भी बात कही थी, आपके तारुफ में भी, कि आप ऑरा रिपेयर हैं. तो रिपेयर की जब हम टर्म कन्वेंशनली सुन, कोई चीज़ टूट गई या कुछ ख़राब हो गया तो कोई हम टेक्नीशियन को बुलाएंगे और वो रिपेयर करेगा, उसे जोड़ेगा, उसे ठीक करेगा, उसे अपनी शक्ल में लेकर आएगा. तो जब ऑरा रिपेयर की बात करते हैं, क्योंकि ये तो एक एनर्जी है और एनर्जी टेंजिबल तो नहीं है, तो ये किस तरह रिपेयर होता है? आप हमारे सामने के लिए आसान अल्फाज में थोड़ा बताइए. देखिए जी, जो चीज़ ख़राब हो सकती है वो ठीक भी हो सकती है, अल्लाह ताला का कानून है. आप कभी पगडंडी पे जा रहे हो रात को और आपके हाथ में टॉर्च हो, किसी गांव में पगडंडी होती है वो गांव में छोटी छोटी, तो आप क्या करते हैं कि आप ये नहीं समझ सकते कि जहां तक रोशनी है यही चीज़ है. मैं जब रशिया से पढ़ के आया, अब मैं कम्युनिज्म जो है ना, उन्होंने हमें कूट के ऐसे भरी हुई थी जैसे हम बच्चे साइकिल में हवा नहीं भरते थे कभी, इसको अपने गले में दबा के ऐसे भरी हुई थी. मैं कहता हूँ मेरा अल्लाह मैंने खुद ढूंढा है, बल्कि मेरे अल्लाह ने मुझे ढूंढा है. मैंने अपना मजहब अपने किसी आबा अजदाद से नहीं लिया, किसी मुआशरे से नहीं लिया. तो वो यहाँ पे तो मजहब जो सबसे ज़्यादा चीज़ लोग बेचते हैं वो मेरा अल्लाह है, और बड़ा सस्ता बेचते हैं उसको. मेरा अल्लाह ताला बहुत कीमती है, मैं कुर्बान जाऊँ, उसने हमें क्या क्या नहीं दिया. तो वो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था. हमारी न्यू जनरेशन समझते बिलीव ना करना, अपने आप को साइंस से ज़्यादा अटैच करना बड़ा कोई मॉडर्निज्म या सोफिस्टिकेशन है. नहीं, मॉडर्न और स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक चीज़ है, सिमतें हैं अपनी. आप साइंस को कभी, इससे जो भी तालीम है, आप मास कम्युनिकेशन देख लें, आप साइकोलॉजी देख लें, आप बॉटनी देख लें, आप MS देख लें, आप MBBS देख लें, आप रॉकेट साइंस देख लें, आप नासा टेक्नोलॉजीज देख लें, आप क्वांटम थ्योरीज देख लें, सब मेरे अल्लाह ने आपके लिए दी है. इसमें से कोई अलग कोई एंटिटी नहीं आई नौजुबिल्लाह की जिसने ये बनाई है तो सब अलूम अल्लाह के हैं. आप उनको आपने यहाँ से साहिवाल जाना, आप साइकिल पे चले जाएं, आप घोड़े पे चले जाएं, आप जहाज पे चले जाएं, आप गाड़ी पे चले जाएं, है तो जाना तो उधर ही. तो बात ये है कि जैसे जैसे आप अपने आप को क्लियर माइंड करेंगे, दूसरों के लिए वसवसे, अपने आप को स्कैन, जो बंदा बीमार होते हैं ना, आप देखिएगा वो बहुत जजमेंटल लोग होंगे, जिनको नजर लगती है ना वो भी बड़े सेल्फ पिटी और जजमेंटल लोग होते हैं. जब आप दूसरों की गलतियों को मक्खी की तरह स्कैन करना बंद कर देते हैं, मक्खियां जो होती हैं वो सिर्फ जाके गंद पे बैठती है. तो हमारे एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं जी कि अपने आप को मक्खी ना बनाओ,
ایک بندے میں 1000 خوبیاں، وہ چھوڑ کے ایک چھوٹی سی غلطی اس کو پکڑ لیتے ہو. کتنی تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری غلطیاں گنوائے، پھر ہم ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ہزاروں لاکھوں اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، ہمارے اندر تو اتنی خامیاں کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے کون ہوتے ہیں. جو لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں، جو لوگ اسکینر، جس طرح ہم جاتے نہیں ٹیسکو میں، ازدا میں، یہاں پہ وہ اس کا مجھے اسٹورز کا نہیں پتا، جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹل، تو وہ بار کوڈ کو اسکین کرتے ہیں نا، تو پرائس آتی ہے. ہم نے وہ اسکینر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہیں. جو بندہ آ رہا ہے نا ٹنگ ٹنگ ٹنگ، ہم نئے بندے کو اسکین کر کے اس کو اپنے ذہن کے مطابق، اس بیچارے کو پتا بھی نہیں ہے بیچارے کو. ہم ججمنٹل نہیں ہونا. ہم نے لوگوں کی مثبت، جو پازیٹیو انرجی آپ دے سکتے ہیں نا معاشرے کو، آپ کے پاس وہی آنی ہے. اس کا اوور فلو ہے. آپ کے نیوروپیتھ ہے نا، آپ نے جس کو جو دینا. آپ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ صدقہ شروع کرتے ہیں، آپ صدقہ مسکراہٹ کا شروع کرتے ہیں، آپ صدقہ محبتوں کا شروع کرتے ہیں، آپ کا اورا ریپیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کی جو چیزیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ 21 دن سے 40 دن میں اورا ریپیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بروکن ہو جاتا ہے. اگر آپ کو نظر لگے یا آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ ہو یا ایگریشن شروع ہو جائے، یا آپ کے اندر اتنا کسی بات سے گلٹ کریٹ ہو جائے، یا آپ کو کوئی کسی نے کوئی اتنا زیادہ بلی کر دیا ہو، تو آپ نے اس کو، یا کوئی خواتین ہے جو بیچاری نہ ساس کی باتوں کو بھی لیتی ہیں، ہسبینڈ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، ماں باپ کو بھی کچھ نہیں کہتی، کہ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، اور وہ گھٹی جاتی ہے، تو اس کا اورا بھی بروکن ہوتا ہے. اور اس کی نیگیٹو اینٹی، وہ جو ضبط ہے، وہ انرجی وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دیتی ہے. بچوں میں آٹزم شروع ہو جاتا ہے. آٹزم جو ہے نا، وہ صرف بچوں کی پرابلم نہیں ہے، وہ کسی پیرنٹ میں سے ایک بندے کی نیگیٹو انرجی، کیونکہ بچہ 13 سال تک اپنی انرجی نہیں بناتا. تو اس پہ بھی میں بڑا آج کل بتا رہا ہوں کہ بچوں پہ بھی توجہ دو، مگر جو سورس ہے جہاں سے یہ انرجی آ رہی ہے، وہ عورت بیچاری جو کسی کونے میں بیٹھی اور کسی کو کچھ بتا نہیں رہی، یا وہ لڑکی جو پڑھنا کچھ اور چاہتی ہے، پیرنٹس کے لیے کچھ اور پڑھ رہی ہے، یا وہ بچہ جس میں ایبلٹی کسی اور چیز کی، اور پیرنٹس کہتے ہیں. میں آپ کو آج نا ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. یہاں پہ کیا ہوتا، جو میں نے نوٹ کیا، کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ بھیک مانگیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے، سنتے ہیں آپ. اور اگر آپ پڑھیں گے تو کروڑ پتی بن جائیں گے. دیکھیں نا فلاں بندہ پڑھا. آپ نے اپنے معاشرے میں کیا کر دیا؟ آپ نے درمیانی کوئی سمت ہی نہیں رکھی. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو بھیک مانگیں گے، اگر آپ پڑھیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے. وہ بچہ کروڑ پتی ہونے کے لیے بن رہا ہے، جس کی بیس ہی پیسہ کمانا ہے. اس سے کیا پازیٹیو انرجی کی امید رکھیں گے آپ؟ آپ نے تو علم اس کو دینا اچھے انسان بنانے کے لیے. آپ نے اس کو علم دینا اچھا معاشرے کا فرد بنانے کے لیے. آپ نے اچھا علم دینا اس کو اچھا باپ بننے کے لیے، اچھا ہسبینڈ بننے کے لیے، کہ وہ والا ہسبینڈ بنے جو مثالی ہو، وہ والا بھائی بنے جو مثالی ہو. آپ نے اس کے ساتھ صرف اور صرف فائنانس اٹیچ کر کے کامیابی کے لیے ایجوکیشن جب دیں گے، تو جس کی بنیاد ہی آپ فائنانس پہ رکھیں گے، تو اس سے خدا کیا ملے گا؟ آپ کی کیا عزت کرے گا؟ وہ معاشرے کو کیا دے گا؟ وہ ہر چیز کو صرف اور صرف جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا. ہم نے نیو جنریشن کو یہ نہیں، مٹیریلسٹک چیزوں کو ہم نے بہت مٹیریلائز کر دیا، اور جس کی وجہ سے ہماری جو بہت ساری انرجیز ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری اپروچ ہے، وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے. اجاز صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے وقت ایسے جس طرح سر پر نا پاؤں رکھ کے دوڑا، جو ایک محاورہ ہے، اور ہم اختتام پر پہنچ گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام پر آپ کچھ میسج ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو دینا چاہیں. دیکھیں، اگر آپ کی عبادات، آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کے وظائف، آپ ایک بہت اچھے وظائف پڑھتے ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، مگر اگر آپ کی کونیاں انسانوں کو چبھ رہی ہیں، اگر آپ کے فساد سے کوئی ایک بندہ بھی پریشان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ان چیزوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے. آپ کی عبادات، آپ کی تمام چیزیں تب ہوں گی جب آپ کے آس پاس سے چھوٹے سے لے کے بڑے لوگوں کو آپ راحت دیں گے. آپ انسانوں کو راحت دینا شروع کر دیں، میرا اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنے نوازشات کرے گا کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بہت ہی زبردست سیشن رہا سامعین، اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اتنا کمپریہنسولی اجاز صاحب نے اس سارے سائنس کو بڑے ہی عامیانہ انداز میں ہمارے سامعین کے لیے بیان کیا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. بس اتنا کہوں گا کہ پازیٹیو انرجی کو اپنائیں اور پازیٹیو انرجی کو پھیلائیں. یہ میں نے آج کی اس نشست میں سیکھا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ، کسی اور انسپریشنل سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.